إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللہ تعالیٰ جو میرے اور آپ کے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہماری ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار لیں، جیسے اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے اور کسی چیز کا مکلف نہیں بنایا، ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور اس کام سے رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی کر سکیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، اللہ نے بے اختیار رکھا ہے ان کو۔ یہ اختیار انسان کو ملا ہے کہ یہ انسان اللہ نے پیدا کیا، اسے جانوروں کی طرح آزاد بھی نہیں چھوڑا اور اسے فرشتوں کی طرح پابند بھی نہیں کیا، بلکہ اس انسان کے بارے میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسان کو اختیار دے دیا ہے، وہ چاہے تو اللہ کا فرما بردار بن جائے، چاہے تو اللہ کا نافرمان بن جائے۔ اللہ رب العالمین انسان کا امتحان لے رہے ہیں، جانوروں کا کوئی امتحان نہیں ہے، اسی وجہ سے ان سے حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ فرشتوں کا کوئی امتحان نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کا حساب و کتاب بھی نہیں ہوگا۔ انسان کا امتحان ہے، اور امتحان تب ممکن ہوتا ہے جب اختیار ملے۔ اگر آپ کو اختیار ہی نہیں ہے تو پھر وہ امتحان نہیں ہوا کرتا، وہ تو پھر مجبوری ہوا کرتی ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے مجبور کر دیا کہ آپ صرف اور صرف نیکی کر سکتے ہیں، آپ گناہ کی بات زبان سے بولنا چاہیں تو نہیں بول پائیں گے، گناہ کی طرف دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکیں گے، گناہ کی بات سننا چاہیں تو نہیں سن سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مجبور انسان کو نہیں بنایا، اس کو اختیار دیا ہے، اسے آنکھیں دی ہیں، یہ دیکھ سکتا ہے، صحیح دیکھے یا غلط دیکھے یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ اس کو کان دیے ہیں، ان کانوں سے یہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن سنتا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے برائی سے روکا ہے، لیکن زبردستی نہیں کی، مجبور نہیں کیا کہ تمہارے کان سننا ہی چھوڑ دیں گے اگر برائی سنو گے تو انسان کا امتحان ہے۔ پھر اس امتحان میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس امتحان کی تیاری کا طریقہ بتایا کہ تم نے اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق زندگی کیسے گزارنے کے اعتبار سے تو جانور بھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن وہ کسی اصول کے، کسی ضابطے کے، کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، نہ شرعی اعتبار سے نہ دنیاوی اعتبار سے وہ آزاد ہیں۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل و شعور سے نوازا ہے، اسے مکلف اور پابند بنایا ہے کہ تم نے نیکیاں کرنی ہیں، گناہ سے رکنا ہے، لیکن اس کے ہاتھ نہیں پکڑے، اس کی آنکھیں نہیں بند کی، اس کے کانوں کو اللہ رب العالمین نے سماعت سے محروم نہیں کیا، اس کی زبان کو بولنے سے اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے، بلکہ اختیار دے دیا ہے، حکم یہ دیا کہ تم نے خیر کی بات کہنی ہے، لیکن اگر کوئی شر بھی بولے گا تو زبان بول جائے گی۔ حکم یہ دیا ہے کہ تم نے حلال کھانا ہے، لیکن کوئی حرام بھی کھائے گا تو پیٹ بھر جائے گا۔ حکم یہ دیا ہے کہ تم نے جائز بات سننی ہے، حلال بات سننی ہے، لیکن کوئی حرام بھی سنے گا تو اللہ رب العالمین کانوں کو سماعت سے محروم پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت بھی ہے۔ پھر نبیوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، ان کو پیٹرن بنایا، اسوہ حسنہ بنایا کہ تم نے اپنی زندگیاں کیسے گزارنی ہیں، جیسے نبیوں نے گزاری۔ اگر تو دنیا کی زندگی ہی ہوتی، آخرت کا کوئی سلسلہ نہ ہوتا، انسان دنیا میں آیا، زندگی گزاری اور چلا گیا، اس کے بعد اس کا کوئی دوبارہ وجود نہیں ہوگا اور قیامت والے دن کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، تو پھر تو یہ مرضی کر سکتا تھا۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے، جو ہمارے خالق ہیں، جو ہمارے مالک ہیں، جو ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، جب رب نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ میں نے قیامت والے دن تمہیں اٹھا کے تمہارا حساب لینا ہے، پوچھنا ہے کہ دنیا کی زندگی کیسے گزار کے آئے ہو، تو پھر ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اپنی مرضی تو کوئی چیز بھی کرنے لگ جائے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا۔ آپ ایک چھوٹی سی گھڑی 1000-2000 کی خریدتے ہیں، آپ اس میں سیل ڈالتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ صحیح مناسب چلتی رہے، اگر وہ اپنی مرضی کرنے لگ جائے، کبھی آگے ہو جائے کبھی پیچھے ہو جائے، تو کیا خیال ہے آپ کے ہاں ایسی چیز کی کوئی ویلیو ہے؟ آپ نے بنائی ہے یا خریدی ہے، اس پہ چند روپے خرچ کیے ہیں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنی مرضی نہ کرے بلکہ اصولوں کے مطابق چلے۔ اگر اپنی مرضی کرے تو برداشت نہیں ہے، تو کیا خیال ہے جو رب جس نے ہمیں پیدا بھی کیا، جس نے زمین میں بھیجا بھی ہے، اور پھر زمین سے ہمارے دنیا گزارنے کے اور رہن سہن کے انتظامات بھی کیے ہیں، اور جو رب ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، کیا وہ ہمیں ہماری مرضی پہ چھوڑ دے گا؟ کیا وہ یہ کرے گا کہ میں نے پیدا کر دیا اب جو مرضی کرو؟ رب کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن رب نے ایسا نہیں کیا۔ پھر نبی بھیجے کہ تم نے لوگوں اپنی زندگیاں نبی کے طریقے کے مطابق گزارنی۔ قرآن مجید میں 20 آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری، آپ کے نقش قدم پہ چلنے کا حکم دیا، اور یہاں تک فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے اللہ کے پیغمبر تمہارے لیے۔ آج کوئی شخص اپنا آئیڈیل بناتا ہے کسی کھلاڑی کو، کوئی بناتا ہے اپنے ماں باپ کو، کوئی بناتا ہے اپنے رشتہ داروں کو، کوئی جس سے محبت کرتا ہے، کسی فنکار سے، کسی اداکار سے، کوئی کسی کے پیچھے لگا ہے، کوئی کسی کے پیچھے۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہے اور ضرور چلنا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، کہ آپ کے نقش قدم پہ چلیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے والا، قرآن اس کے بارے میں گارنٹی دیتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ یہ صراط مستقیم ہے،
وہ ہر نماز میں انسان رب سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دے دے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے۔ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو پیغمبر کا راستہ ہے، جو پیغمبر دے کے گئے ہیں۔ جس طرح زندگی پیغمبر نے گزاری ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور اس طرح کی زندگی گزارنے والا وہ اللہ کی جنتوں کا وارث ہے۔ اب پیغمبر نے ہمیں جو کچھ دیا ہے بہت کچھ ہے، زندگی گزارنے کا ایک ایک طریقہ پیغمبر نے ہمیں دیا ہے کہ تم نے سونا کیسے ہے، تم نے جاگنا کیسے ہے، تم نے کھانا پینا کیسے ہے، تم نے رہنا سہنا کیسا ہے، خوشی کیسے گزارنی ہے، غم ہو تو وہ کیسے گزارنا ہے، کوئی دنیا میں آ جائے تو کیا کرنا ہے، کوئی دنیا سے چلا جائے تو کیا کرنا ہے۔ ایک ایک چیز پیغمبر ہمیں سکھا کے بتا کے اور جنت کے راستے واضح کر کے گئے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث جس میں 3 چیزوں کو آپ نے ذکر کیا اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے 3 چیزیں ذکر فرمائی ہے اور انداز ایک جیسا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، لوگو تم میں سے جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے کہ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے، جو اپنے رب کو مانتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کو مانتا ہے کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، پھر مجھے میرا رب دوبارہ زندہ کرے گا، میرا حساب و کتاب ہوگا، اور پھر یا ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی جہنم ہوگی۔ اللہ رب العالمین پر بھی یقین رکھتا ہے اور آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول اسے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے گھر میں آنے والے مہمان کی قدر کرے، اس کی عزت کرے، اس کی مہمان نوازی کرے۔ پہلا کام کیا بتایا ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، جو آخرت کو مانتا ہے، وہ گھر میں آنے والے مہمان سے تنگ نہ ہو، وہ مہمان کو اپنے لیے زحمت نہ سمجھے، وہ مہمان کو اپنے لیے عذاب نہ سمجھے، وہ مہمان پہ خرچ کرتے ہوئے کنجوسی سے کام نہ لے، بخل سے کام نہ لے، وہ مہمان کے آنے پہ اپنے چہرے پہ سلوٹے نہ لائے، جو مہمان کے آنے پہ دل کو تنگ نہ کرے، بلکہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ اپنے دل کو کشادہ کر لے، اپنے چہرے پہ مسکراہٹیں لے آئے، اپنی جیب ہلکی کرے، اس پہ خرچ کرے، اس کی خدمت کرے، مہمان نوازی کرے۔ یہ دین جو اتنا خوبصورت دین ہے، جو ہمیں ہر ایک کے حقوق سکھاتا ہے، اس میں سے مہمان کے حقوق سکھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں مہمان آ جائے، اور ہر ایک کے گھر میں آ جاتا ہے، ہر ایک کے گھر میں مہمان آ ہی جایا کرتے ہیں۔ گزشتہ خطبہ میں ہم نے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کی مثال، اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ان کے گھر میں مہمان آیا تو اپنے بچوں کا کھانا بھی اسے کھلا دیا، بچوں کو بھوکا سلا دیا۔ اور ایسا کیوں نہ کرتے کہ ان کی تربیت ہی اللہ کے رسول نے ایسی کی تھی کہ آخرت کو مانتے ہو، رب کو مانتے ہو، مہمان کے آنے پہ تنگ نہ ہونا، اپنے دروازے بند نہ کرنا، بلکہ اپنے دروازے کشادہ رکھنا، کھلے رکھنا، مہمان آ جائے تو اسے ویلکم کرنا، دل کو تنگ نہ کر لینا۔ یہ تربیت کی اللہ کے رسول نے۔ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مہمان کچھ عرصے کے بعد آیا ہے اور آتے ہی پہلے جگتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، جی آپ تشریف لائے، جی بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، کیسے آنا ہوا، 2-4
جو دل کی بڑھاس ہے وہ نکالنے لگ گئے، اس کے بعد اسے بٹھا رہے ہیں۔ نہیں، آنے والے مہمان سے ہزار اختلاف ہو سکتے ہیں، آپ کے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کے مذہبی اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ کے مسلکی اختلافات اس سے ہو سکتے ہیں، لیکن جب وہ مہمان بن کے آیا ہے تو یہ سارے اختلافات ختم ہو جانے چاہیے۔ اب وہ آپ کا مہمان ہے، آپ اس کے میزبان ہیں، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ اب مہمان کی عزت کریں، اس کی تکریم کریں۔ ہو سکتا ہے اس نے آپ کا کوئی مالی نقصان کیا ہو، کبھی کوئی جانی نقصان اس سے ہو گیا ہو سکتا ہے کبھی کسی دور میں اس سے دشمنی رہی ہو، لیکن جب مہمان بن کے آ گیا ہے تو اب اس کی عزت کریں، اس کی قدر کریں، اور اس کی عزت کا خیال رکھیں، اس کا دفاع کرنے والے ہیں۔ تو مہمان کی عزت یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، اور ہم تو اس مہمان کی عزت کرتے ہیں نا کہ ہم کبھی کسی کے گھر چلے گئے اور اس نے ہمیں عزت دی تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ہاں بھی بڑا معزز ہوگا، اور اگر ہم اس کے گھر گئے، اس کے شہر میں جا کے اس سے رابطہ کیا، نہیں ہو پایا، تو اس کے بعد ہم اس سے بھی قطع تعلقی اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ اگر کبھی مہمان بننا چاہتا ہو تو ہم اس کے لیے اپنے گھر کے دروازے اور اپنے فون نمبرز بند رکھتے ہیں، تاکہ میں اس کے پاس گیا تھا، اس نے رابطہ نہیں کیا، مجھے عزت نہیں دی، میں اس کو کیوں دوں۔ ہم تو یہ کام بدلے کے طور پہ کرتے ہیں، لیکن شریعت نے یہ کام بدلے کے طور پہ نہیں سکھائے، یہ دین کے طور پہ سکھائے ہیں کہ جو بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس مہمان کی قدر کیا ہے، یہ مہمان کتنا پیسے والا ہے، غریب آدمی ہے یا مالدار ہے، یہ دیکھتا ہے کہ یہ مہمان ہے، میرے گھر میں رحمت بن کے آیا ہے، رب نے بھیجا ہے، اب میرا کام یہ ہے کہ میں اس کی عزت کروں، تکریم کروں، جو ہو سکتا ہے تکلفات سے بچتے ہوئے میں اس کے سامنے پیش کر دوں، اور اس کی عزت اور اس کی آبرو کا خیال رکھوں۔ ہم اپنی مرضی کا مہمان ہو آ جائے تو بڑے تکلفات میں پڑتے ہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کے اس پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، قرض لے کے اس پہ خرچ کرنا پڑے تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر اپنی مرضی کا نہیں ہے تو پھر ہم اسے گھر میں داخل ہونا بھی اس کا گوارا نہیں کرتے اور اپنے دلوں کو تنگ کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہتا ہے، تو وہ آنے والا مہمان چاہے وہ غریب ہو یا مالدار ہو، چاہے وہ دوست ہو یا جاننے والا نہ ہو، پھر بھی اس کی عزت کرے اور اس کو اس کی عزت دے، اور جو اس کے حقوق ہیں ان کو ادا کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا کام ہے۔ مہمان گھر میں آیا اور یہ حاجی صاحب مسجد پہنچ گئے، وہاں پہ جا کے نفلوں پہ نفل پڑھتے جا رہے ہیں، اور کوئی پرواہ نہیں ہے کہ گھر میں مہمان بھی ہے، میں نے اس کی عزت اور قدر بھی کرنی ہے، تو یاد رکھیں یہ سمجھدار بندے کا کام نہیں ہے۔ سمجھدار آدمی، افضل ترین عمل کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جو ہر کام کو اس کے وقت پہ کرتا ہے۔ گھر میں مہمان ہے تو اس کو وقت دینا، یہ آپ کے مسجد میں جا کے بیٹھنے سے، نوافل پڑھنے سے اور وہاں جا کے ذکر کرنے سے زیادہ افضل ہے کہ آپ اپنے گھر کے مہمان کی عزت کریں، اس کی قدر کریں، اس کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ پیش کر دیں، کم از کم اور کچھ نہیں تو اس کے لیے اپنے دل کو کھلا رکھیں اور اپنی زبان کو صاف رکھیں اور اپنے چہرے کو کشادہ رکھیں۔ مہمان تو مہمان ہے، ایک عام انسان بھی اگر کوئی ملتا ہے نا کوئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ آپ کا اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ چہرے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ملنا، یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ تو پہلا کام جو اس حدیث میں ہمیں بتایا اللہ کے رسول نے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، جو آخرت کو مانتا ہے، اور ظاہر مراد یہی ہے کہ جو بھی مسلمان ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے مہمان کی عزت کرے اور اس کی تکریم کرے اور اس کے حقوق کو ادا کرے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، پھر وہی انداز فرمایا، اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے، وہ اپنی پڑوسی کا خیال رکھے، اس کے حقوق کو ادا کرے۔ یہ نہیں ہے
کہ پڑوسیوں کو تکلیف دے رہا ہے، پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے اپنی تکلیفوں سے محفوظ کر لو، کم از کم آپ کی وجہ سے آپ کے پڑوسی کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچے۔ اور پڑوسیوں کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مسلسل مجھے پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کرتے رہے، پڑوسیوں کے حقوق سکھاتے رہے اور اس کی تاکید کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ پیغام نہ آ جائے کہ تم نے آج کے بعد پڑوسیوں کو وراثت میں شریک کرنا ہے۔ وراثت میں کون شریک ہوتا ہے؟ وارث کون بنتا ہے؟ انسان کی اولاد، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی وارث بنتے ہیں۔ پڑوسی کے حقوق اتنے تاکیدی ہیں، اتنے ضروری ہیں، اتنے اہم ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنی بار پڑوسیوں کے حقوق کی تاکید کی کہ مجھے لگا کہ کہیں ان کو وراثت میں شریک نہ کر دیا جائے۔ ذرا تصور کریں نا، خیال کریں کہ کتنی اہمیت ہوگی۔ جس طرح انسان کی اولاد ہوتی ہے، اس کے کتنے حقوق ہیں، ماں باپ کے کتنے حقوق ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کتنی ضروری ہے، اسی طرح پڑوسی کے حقوق ہیں۔ اگر ان کی ادائیگی نہیں ہو رہی تو یہ انسان بھلے کہتا رہے کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، میں آخرت پر یقین رکھتا ہوں، میں دن رات نمازیں پڑھتا ہوں، میں دن رات روزے رکھتا ہوں، اگر یہ انسان اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتا تو یہ اپنے اعمال کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا نا کہ جس کے پاس زیادہ اعمال نہیں ہیں، بس فرائض کی تکمیل ہے، فرض نمازیں، فرض روزے، فرض اعمال پورے کر رہا ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے راضی ہیں، یہ جنت میں جانے والا ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے نمازیں بھی بڑی پڑھتا ہے، فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے، روزے بھی بڑے رکھتا ہے، رمضان کے روزے بھی یہ رکھنے والا، ہر سوار اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتا ہے، ایام بیس کے بھی روزے رکھتا ہے، نفلی روزے، نفلی عبادتیں بھی بہت کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی بڑا کرتا ہے، فرائض کی تکمیل بھی ہے اور نوافل کا اہتمام بھی ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں ایسے انسان کو بڑا نیک اور صالح سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کا پڑوسی اس سے تنگ ہے تو یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ عمل اس نے کیے، حاجی اور نمازی ہے، دن رات اللہ اللہ کرنے والا ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا، تو پھر اس کا جنت میں جانا مشکل ہو گیا۔ اور دوسری طرف وہ شخص جو صرف فرائض کی تکمیل کرتا ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ جنت میں جا رہا ہے، تو کامیاب کون ہوا؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فَلْيُحْسِنْ إِلَىٰ جَارِهِ، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرے، بھلائی کرے۔ یہ نہیں کہا کہ صرف انہیں بدلہ دے دے، پڑوسی نے کچھ گھر میں بھیجا ہے تو یہ بھی واپس کچھ بھیج دے، یا پڑوسی نے اگر کوئی زیادتی کی ہے تو یہ بھی واپس زیادتی کر دے، پڑوسی کے بچوں نے کبھی کوئی نقصان کر دیا ہے تو یہ جا کے ان کے بچوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دے اور ان کا نقصان شروع کر دے۔ پڑوسی جو ہوئے، کبھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، کبھی ان کے جانور کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، کبھی بچے جو ناسمجھ ہوتے ہیں وہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں، تو ایسا ہو جائے تو اس کو درگزر کرنے کا معاملہ ہونا چاہیے، اس پہ انتقام لینا اور لڑائیاں کرنا اور پھر یہ کہنا کہ اس محلے میں تو خیر ہی کوئی نہیں ہے، وہاں لڑائیاں کر کر کے دوسری جگہ جائیں گے تو کون سی خیر ہوگی، وہاں پہ بھی تو جا کے لڑائیاں ہوں گی۔ تو پڑوسیوں کے حقوق، ان کا خیال رکھنا، اور پڑوسی صرف وہی نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں نا جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے ساتھ ملا ہوا ہے، آپ سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا بھی آپ کا پڑوسی ہے، یہ نہیں ہے کہ سارے راستے وہ تنگ ہو رہا ہے اور آپ کی وجہ سے اسے پریشانیوں میں مبتلا ہے وہ شخص۔
یا آپ کے گھر میں کوئی خوشی ہے تو آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں، آوازیں پورے محلے کو پریشان کر رہی ہیں، گانے بجانے ہو رہے ہیں، اور یہ پڑوسی اس سے تنگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسلاف ایسے نہیں ہوا کرتے۔ اور اگر کبھی اللہ کے رسول سے کسی نے شکایت کی بھی اپنے پڑوسی کی کہ یہ شخص مجھے تنگ کرتا ہے، میں اس کے پڑوس میں رہتا ہوں، آپ نے فرمایا گھر کا سامان نکال کے باہر رکھ دو۔ ہر آنے جانے والا پوچھ رہا ہے کیا ہوا، کہ پڑوسی تنگ کر رہا ہے، جا رہا ہوں یہاں سے۔ آ کے معافی بھی مانگ لی، معذرت بھی کر لی، اور تکلیف دینے سے بھی باز آ گئی۔ تو پڑوسیوں کے حقوق اور ان کی طرف سے پہنچنے والی چھوٹی موٹی تکلیف کو انسان رفع دفع کر دے، اس پہ انتقام لینا، اور پھر کئی مہینوں اور سالوں تک ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، اور ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بغض رکھنا، نفرت رکھنا، یہ پڑوسیوں کے حقوق کے منافی ہے۔ اور بندہ مومن ایسا نہیں کرتا۔ وہ تو دن کو بات ہوئی رات کو بھول جانے والا، رات کو بات ہوئی صبح معاف کر دینے والا۔ ادفع باللتی ہی احسن، کسی نے برائی کر دی ہے، یہ اچھائی سے بہترین انداز سے اس کو جواب دے دیتا ہے، پھر دوبارہ دوستی اور تعلق بحال ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز اللہ کے رسول نے بیان کی۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا جو اللہ کو مانتا ہے، جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ تیسرا کام یہ کرے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، یہ رب نے اسے زبان دی ہے۔ یہ زبان، یہ گوشت کا وہ لوتھڑا ہے جو انسان کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت بھی ہے، اور اگر اسے غلط استعمال کیا جائے تو بہت بڑی زحمت بھی ہے، اور یہ ہلاکت اور بربادی کا سبب بننے والی بھی ہے۔ فرمایا فَلْيَقُلْ خَيْرًا، وہ بندہ جو اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، خیر کی بات کہے، بھلائی کی بات کہے، فائدے کی بات کہے۔ او لیصمت، اگر بھلائی کی بات نہیں کہہ سکتا تو خاموش رہے، چپ ہو جائے، اپنی زبان کو بند رکھے۔ اور ہماری تکلیف، ہماری مصیبت اور ہماری پریشانیوں کا سب سے بڑا سبب ہماری زبان ہے۔ اپنی زبان یا کسی دوسرے کی زبان ہماری پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے ہاتھ کسی کا کوئی عیب لگ جائے، پھر وہ کہاں تک نہیں پہنچتا۔ آج کل تو ہمارے ہاتھ بھی زبانیں بنے ہوئے ہیں نا۔ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ صرف زبان کے ذریعے سے غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، لوگوں میں لڑائیاں پیدا کر رہے ہیں۔ آج کل ہمارے ہاتھ بھی وہی کام کرتے ہیں۔ ہم نے موبائل فون پہ چند جملے لکھنے ہیں، ان کو آگے پھیلانا ہے، یا کسی کی تصویر بنا کے، ویڈیو بنا کے اسے لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، اللہ کو کس قدر ہم ناراض کر بیٹھتے ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، اس کا ہم خیال ہی نہیں رکھتے۔ بس وقتی طور پر اپنے نفس کو تسکین پہنچانے کے لیے کسی پہ الزام لگا دیا، تہمتیں لگا لی، غیبتیں کر لی۔ بندہ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ بندہ مومن وہ اپنی زبان سے خیر کہتا ہے، زبان سے جب جملہ نکلتا ہے، بات نکلتی ہے، تو خیر کی بات نکلتی ہے، اصلاح کی بات نکلتی ہے، لوگوں کے درمیان جدائیاں کرنے والی نہیں بلکہ لوگوں کو ملانے کا سبب بننے والی بات نکلتی ہے، لوگوں کے درمیان انتشار پھیلانے والی بات اس کی زبان سے نہیں نکلتی۔ ہم تو دین کے نام پہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا نا کہ ایک شخص ساری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، مرنے سے پہلے کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے، اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور یہی زبان اگر اس کو صحیح استعمال کر لیا جائے نا، تو اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ بندہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے، اپنی زبان کو صحیح استعمال کر لیتا ہے، زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس زبان کے کلمے کی وجہ سے اس کو ہلاکت سے بچا کے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ ہماری خرابیوں، ہماری بربادیوں اور ہماری تکلیف کا سب سے بڑا سبب ہماری یہ زبان ہے۔ ہمارے پیٹ میں بھی بہت ساری خرابیاں، ہم اس کی وجہ سے بھی بہت سارے حرام کاموں کا اور حرام کمائی کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کے ہم اپنی زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو
اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں اور دوسروں کی پریشانی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ اور جو کسی دوسرے کو پریشان کرے گا، کیا خیال ہے وہ خود سکون کی زندگی گزارے گا؟ خود اسے راحت ملے گی؟ وہ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرے، اپنی زبان کو غلط استعمال کر کے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پرسکون زندگی دیں؟ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امسک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو روک کے رکھو، اس سے وہی بات نکلنی چاہیے جو خیر کی بات ہو، جو بھلائی کی بات ہو، جس سے کسی کا فائدہ ہوتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں نصیحتوں پر عمل کرنے والے، کہ مہمان نوازی کریں، اس کی عزت کریں، اور دوسری چیز پڑوسی کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ احسان کریں، اور تیسری چیز کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس سے خیر کی بات نکلے، اس سے شر کے جملے اور شر کے کلمات نہ نکلیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔